अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। कुछ रोज़ पहले मैंने 3 पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमाओं के बारे में और उनके अंजाम के बारे में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। जिन 3 मोस्ट पॉपुलर लीडरों के बारे में मैंने गुफ्तगू की थी, उनमें से एक शेख मुजीबुर रहमान थे। 1970 के इंतखाबात में मकबूल तरीन लीडर के तौर पे इमर्ज किए थे और फिर बिलाखिर उन्हें पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो उन्हें पाकिस्तान से रिहाई मिली, लेकिन वो तकरीबन उनकी सज़ाए मौत के भी इम्कानात बहुत उस वक्त पैदा हो गए थे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में और उसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए थे, सदर बन गए थे बल्कि, तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को, जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कैद थे, उनको रिहाई दे दी थी। दूसरे पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैंने ज़िक्र किया था, जिन्हें बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में जिनको फांसी की सज़ा दी गई। वो पाकिस्तान के बड़े मायनाज सियासी रहनुमा थे। उन्होंने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया था और दूसरा ये कि उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उसका आगाज़ किया था और उसको बहुत एक अच्छे लेवल पे ले गए थे, जिसमें वो नॉन रिवर्सिबल हो गया था। तीसरे पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे। उनका मैंने ज़िक्र किया था कि उनके साथ क्या बीती और वो किस तरह से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और तीनों दफ़ा उनको बहुत ही अजीब व गरीब सर्कमस्टांसिस में वज़ारत उज़्मा से अलहदा होना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए बहुत कोशिशें की और शायद यही कोशिशें उनकी वज़ारत उज़्मा से बरतरफ़ी का बायस बन गए। तो ये 3 मकबूल तरीन रहनुमाओं के बारे में जब मैंने गुफ्तगू की तो ख़्याल तो उस वक्त भी यही था जहन में कि मज़ीद मकबूल तरीन लीडरों के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के इस वक्त के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के बारे में भी कोई गुफ्तगू की जानी चाहिए। चुनांचे आज मैं इमरान खान साहब जो इस वक्त अटक की जेल के अंदर बतौर एक कैदी के बंद हैं और वहाँ पे उन्हें 3 साल की कैद इस वक्त वो भुगत रहे हैं तोशा खाना केस के अंदर। अभी ये मुकदमा अपने बिल्कुल फाइनलिटी को इसलिए नहीं पहुंचा कि अभी उसके ऊपर अपील होगी हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी अपील हो सकती है और उसके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि ये फ़ैसला रिवर्स हो जाए, उलट हो जाए और उनकी सज़ा बरकरार न रहे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त वो अटक जेल के अंदर बंद है। इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू करते हुए इन बकिया 3 सियासी लीडरों के बिल्कुल हट के, यानी उनसे बिल्कुल अलग एक शख्सियत है, क्योंकि इनकी शख्सियत के 2 बड़े हिस्से हैं। वो तीनों तो खालिस्तन सियासी रहनुमा थे और उनकी बाकी कोई ऐसी ज़िंदगी का आस्पेक्ट नहीं था जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए पब्लिकली, लेकिन इमरान खान साहब की ज़िंदगी के 2 बड़े पहलू हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। पहला पहलू तो यह है कि वो पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो है, रहे हैं और रहेंगे। उनकी सियासी ज़िंदगी उसका दूसरा पहलू है बतौर एक सियासी रहनुमा के, और सियासी रहनुमा के तौर पे उनसे इख्तलाफ करने वालों की तादाद भी बहुत है और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद भी बहुत है। ये दूसरा पहलू है। लेकिन पहला पहलू, उसके बारे में तकरीबन इत्तफाक राय है कि वह हमारे कौमी हीरो हैं। वो कौमी हीरो कैसे हैं? वो कौमी हीरो इसलिए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को बहुत शानदार मैचेस जितवाए और बिलाखिर 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, जो उनकी अपनी कैप्टनसी में उनकी सरबराही में ये वर्ल्ड कप हुआ और वो जीता। और अभी तक का पहला वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने, और अभी तक का ओनली वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने जीता है। तो ये स्पोर्ट्स की मैदान में उनके जो कारनामे हैं, उनकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में उनको एक बतौर हीरो के रिकग्नाइज़ किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी,
खुद इंडिया में, श्रीलंका में, दुनिया भर में जहाँ क्रिकेट बहुत मकबूल नहीं भी है, वहाँ भी उनका तारुफ बतौर एक स्पोर्ट्स हीरो के मौजूद है। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर क्रिकेट खेली जाती है वहाँ तो उनका हीरोशिप का दर्जा बहुत ही बुलंद है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंग्लिस्तान, न्यूजीलैंड। इन मुल्कों में इमरान खान साहब को बहरहाल एक बैन अवी हीरो का मर्तबा हासिल है। सिर्फ ये स्पोर्ट्स के अंदर ही उनका मकाम हीरो का नहीं है, बल्कि उन्होंने दो एक और ऐसे बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो बहुत गैर मामूली हैं। एक तो ये कि उन्होंने लाहौर पाकिस्तान के अंदर एक पहला बैन अवी मयार का शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कायम किया। ये 1994 के अंदर ये ओपन हुआ और ये इसलिए बहुत गैर मामूली है। तो इस पहला कैंसर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था पाकिस्तान के अंदर, 20 एकड़ के ऊपर ये कायम है, 195 बेड्स हैं इसके अंदर और कोई 3500 से 4000 के दरमियान इसका स्टाफ है। और ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बन जाते हैं, हॉस्पिटल भी बन जाते हैं, तालीमी इदारे भी बन जाते हैं, लेकिन उनका मयार कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जबकि शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर का जो 30 साल हो गए इसे चलते हुए, तो उसके मयार के बारे में बैन अवी तौर पर से रिकगनाइज़ किया जाता है। एक बैन अवी इदारा जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI, वो इसको सर्टिफिकेशन देता है, इसको एक्रेडिटेशन देता है। तो लाहौर के जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसको 2018 में एक्रेडिटेशन मिल गई और अभी तक ये कायम है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है कि एक बैन अवी सतह का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए और उसके ऊपर कोई 22.5 मिलियन US डॉलर का खर्चा आया। इसके लिए उन्होंने अपनी 1994 में अपनी जो टोटल जायदाद थी या जो उनकी वर्थ थी उसमें से 50% अपना हिस्सा शौकत खानम ट्रस्ट को दे दिया था, अतिया कर दिया था। और पूरे पाकिस्तान में से 1 मिलियन इंडिविजुअल डोनर्स थे, उनका साथ दिया फंड रेजिंग के लिए। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उनके विल पावर की। जब वो ये बात सोच रहे थे, वो अपनी वालदा की याद में चूँकि ये बना रहे थे, उनकी वालदा कैंसर की पेशेंट थी, कैंसर की वजह से ही वो फौत हुई शौकत खानम साहिबा। तो जब वो हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा उनके बोर्ड के लोग 20 टॉप डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उन 20 में से 19 डॉक्टरों ने कहा कि ये मंसूबा काबिल अमल नहीं है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल एक बहुत कीमती और बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट के लिए फंड्स नहीं हैं, कैसे फंड्स रेज किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होगा, ये तो तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि उसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक डॉक्टर जो इस प्रोजेक्ट से मुत्तफिक थे, उन्होंने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट तो बन सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जिस अंदाज में आप समझ रहे हैं कि चलेगा वो नहीं चल सकता। यानी इसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो, ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए फंड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये कुव्वत इरादी का एक बहुत जीता जागता मिसाल है इमरान खान साहब की, कि उन्होंने इस बड़ी मुखालफत के बावजूद और इस स्केप्टिसिज्म और शक व शुबे के बावजूद अपनी कुव्वत इरादी के बल पर ये काम किया। और ये बताया जाता है कि जब 94 के अंदर इस हॉस्पिटल का तकरीबन काम मुकम्मल हो गया, तो उस वक्त भी कुछ 4 मिलियन डॉलर के करीब रकम शॉर्ट थी इक्विपमेंट लाने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए। तो इमरान खान साहब फिर अपने साथियों के साथ 29 सिटीज़ के दौरे पे निकले पाकिस्तान के अंदर मास कॉन्टैक्ट मूवमेंट में। और इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि आप इस हॉस्पिटल को मुकम्मल करने में मेरा साथ दें। और हैरान कुन बात यह है कि इस 9 महीने के अरसे में जो मास कॉन्टैक्ट मूवमेंट थी, उसमें 4 मिलियन डॉलर की बजाय 5 मिलियन डॉलर इकट्ठा हो गया। और यूँ शौकत खानम हॉस्पिटल 1994 में इसका ओपनिंग सेरेमनी हो गई और इसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर पहला हाई क्वालिटी कैंसर
हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वजूद में आ गया। तो इसलिए भी ये बहुत बड़े हीरो हैं इमरान खान साहब, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके सियासी ख़यालात से मुझे भी बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उनके हीरो के मकाम से इख्तलाफ नहीं कर सकता। फिर यही नहीं है कि उन्होंने लाहौर का हॉस्पिटल बनाया और उसको चलाया और अभी तक चल रहा है और 75% गरीब लोगों का उसके अंदर इलाज भी हो रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि 30% के करीब पेशेंट्स खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान से भी आते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा हॉस्पिटल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पेशावर के अंदर कायम किया। और ये पेशावर का जो हॉस्पिटल था ये इतना बड़ा तो नहीं था, 5.5 एकड़ के ऊपर ये बनाया गया था और 60 बेड हॉस्पिटल था और इसकी इनाग्रेशन दिसंबर 2015 में हुई। तो ये दूसरा बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से मैं इमरान खान साहब को हीरो कहता हूँ। और फिर यहीं पे बस नहीं हुआ, उन्होंने कराची के अंदर इन दोनों हॉस्पिटल से बड़ा एक हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा शुरू किया। और इसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये भी 20 एकड़ के ऊपर हॉस्पिटल है और इसमें तकरीबन लाहौर से दुगनी तादाद होगी बेड्स की, तकरीबन 400 बेड्स का ये कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल होगा, कैंसर हॉस्पिटल होगा और रिसर्च सेंटर होगा। इस पर कोई तकरीबन ख्याल ये है कि लाहौर का तो 22 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन इसके बारे में 86 मिलियन US डॉलर्स का खर्च का तखमीना है, शायद ये बढ़ भी गया हो। और ये 2023 के आखिर में से मुकम्मल हो जाना चाहिए था और शायद अब भी कोशिशें जारी हों, लेकिन चूँकि कोविड के दरमियान ज़माना आया और इंपोर्ट्स की पाकिस्तान के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तो ऐन मुमकिन है कि थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाए। लेकिन ये तकरीबन अब इसके अंदर इक्विपमेंट वगैरह लगाना है, फिनिशिंग होना है। ये तीसरा बड़ा कारनामा है इमरान खान साहब को हीरो साबित करने के लिए। इसके साथ इमरान खान साहब ने तालीम के मैदान में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपने नेटिव टाउन मियां वाली के अंदर, जिसे नमल, शुरू में तो नमल कॉलेज कहा गया, फिर नमल यूनिवर्सिटी बन गई और उसका एफिलिएशन बरतानिया के एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के साथ किया गया। लेकिन अब ये बाकायदा एक डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी है खुद से, और ये डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि अब इसको एक बड़ा स्टेटस दे दिया गया है। ये नेशनल ये नमल कॉलेज, नमल नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी यूनिवर्सिटी के अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ होगा। तो ये जो नमल कॉलेज है, इसके बारे में कुछ तफसीलात पढ़ के बहुत हैरान हुआ। ये 1000 एकड़ के ऊपर कायम होगा कैंपस। इसका पहला जो फेज़ है वो मुकम्मल हो गया है। उसके तहत 4 प्रोग्राम्स अभी ऑफ़र हो रहे हैं। 500 के करीब तलबा हैं, तलबा और तालबात हैं, 50 के करीब फैकल्टी मेंबर हैं और इसके ऊपर इसकी एक्सपेंशन के ऊपर काम हो रहा है। और बहुत ये भी मुझे बताया जाता है, जो मैंने ख़ुद तो वहाँ का दौरा नहीं किया, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोग समझते हैं कि यह है और इसकी एक बैनुल-अक़वामी तौर पे एक रिकग्निशन होगी आने वाले दिनों के अंदर। इसके अंदर 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो ये तीसरा बड़ा, ये हॉस्पिटल्स, 3 हॉस्पिटल्स के अलावा ये चौथा बड़ा कारनामा है। स्पोर्ट्स हीरो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का हीरो, 3 फैसिलिटीज़ का हीरो, जिसकी एक फैसिलिटी को बनाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो ये एजुकेशन के अंदर नमल नॉलेज सिटी का कारनामा, ये भी इमरान खान साहब को हीरो बनाए रखने के लिए, मेरे ख्याल में हमेशा के लिए उनको हीरो के तौर पे दर्जा दिलाने के लिए बहुत काफ़ी काम है जो उन्होंने किए हैं। इसके अलावा मज़ीद भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात रोकता हूँ और मैं अब ये जिक्र करता हूँ कि उन्होंने ये रिफाही काम करने के अलावा उनकी ज़िंदगी का जो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है वो सियासी मैदान है। उन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और ये 25 अप्रैल 1996 को, और ये उसके फाउंडर चेयरमैन थे, अभी तक चेयरमैन हैं। और मैं उनका जो सियासी सफ़र है उसका जायज़ा लेता हूँ तो ये बहुत आइडियलिस्टिक किस्म के, परफेक्शनिस्ट किस्म के सियासी रहनुमा थे, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग।
بعد میں ان کے اوپر عملیت پسندی غالب آتی چلی گئی، اس کی بعد میں ذکر کریں گے، لیکن یہ بنیادی طور پہ جب انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ایک آئیڈیل سیاسی پارٹی بنانا چاہتے تھے، ملک کی سیاست کو ایک آئیڈیل انداز میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے تبدیلی ان کا سلوگن بنی۔ تو انہوں نے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، میں آئیڈیل انہیں کیوں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی پارٹی کے اندر انتخابات کروائے 2012 کے اندر، وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں کسی سیاسی جماعت نے، میری آرگنائزیشن نے، پلڈیٹ نے اور میں نے اس انتخابات کا خود مانیٹر کیا تھا، جا کے پشاور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کہ کس طرح الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ عام انتخابات کی طرح اس کے بھی پولنگ سٹیشن بنائے گئے تھے، اس میں موبائل فون کے ذریعے سے بھی ووٹنگ ہو سکتی تھی، اور قطاریں لگی ہوئی تھیں پولنگ سٹیشن پہ، جیسے جنرل الیکشن کے اندر قطاریں لگتی ہیں۔ تو یہ بہت آرگنائزڈ الیکشن کرانے کی کوشش کی تھی انہوں نے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کے انتخابات کرانے کی نہ کوشش کی نہ جرأت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس انتخابات کے نظام کو مزید ریفائن کرنے کے لیے تسنیم نورانی صاحب کو الیکشن کمشنر بنایا، اور انہوں نے ایک بہت اچھا نظام مرتب بھی کر لیا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان پہ عملیت پسندی غالب آ گئی، اور پھر انہوں نے اس قسم کے آئیڈیل الیکشن کا خیال چھوڑ کے اسی طرح کے تقریباً انتخابات شروع کر دیے جیسے باقی سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے میں تھوڑا سا ڈائگریس کر گیا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک تبدیلی اور سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 96 میں جب یہ پارٹی بن گئی تو 97 میں پاکستان کے جنرل الیکشن ہونے والے تھے، تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا اس الیکشن میں حصہ لیا جائے نہ لیا جائے، لیکن بالآخر پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور وہ بہت ڈیزاسٹرس رزلٹ تھا۔ اگرچہ ایک پارٹی ابھی 1 سال ہوا بھی نہیں ہوا تھا اسے بنے ہوئے، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ اس الیکشن میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ تقریباً 1997 میں یہ تقریباً 113 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ 207 کے قریب سیٹیں تھیں ٹوٹل، اس میں سے 133 کے اوپر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، خود بھی یہ کینڈیڈیٹ بنے، 8 سیٹوں کے اوپر یہ کینڈیڈیٹ انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن نہ خود کامیاب ہو سکے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی اور امیدوار الیکشن میں کامیاب ہو سکا۔ تو یہ ان کا پہلا، اور ٹوٹل ووٹس جو تھے ان کو حاصل ہوئے، سیٹ تو کوئی نہیں مل سکی، لیکن جو ووٹ ان کو ملے وہ ٹوٹل کاسٹ ووٹوں کا 1.61% تھے، یعنی اتنے کم ووٹ ملے تھے 1997 میں۔ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید وہ حوصلہ چھوڑ کے سیاست کے میدان سے نکل جاتا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ 1997 کے ڈیزاسٹرس رزلٹ کے باوجود عمران خان کے بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 8 سیٹوں پہ الیکشن لڑا، تو ان کے ٹوٹل ووٹس 8 سیٹوں کے اوپر کو 53,000 بنتے ہیں، جو ٹوٹل پولڈ ووٹس کا کچھ صرف 7% ووٹ تھے، یعنی ان کی پارٹی کو تو پورے ملک میں کوئی 1.5% ووٹ ملے، لیکن ان کو تقریباً 7% ووٹ ملے، صرف ان کانسٹیچوئنسیز 8 کانسٹیچوئنسیز کی بات کر رہا ہوں۔ 2002 میں انہوں نے دوبارہ اگلے الیکشن میں حصہ لیا۔ 2002 کے اندر جنرل پرویز مشرف نے اپنی جو ملٹری رول تھا 3 سال کا وہ مکمل کیا تھا، اس کے بعد وہ الیکشن انہوں نے اناؤنس کیے تھے، تو انہوں نے الیکشن لڑا، 94 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور صرف 1 سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی جیت سکی، اور وہ سیٹ وہی تھی جس پہ عمران خان صاحب بھی حوالی سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو 1 سیٹ کے اوپر یہ الیکشن جیتے۔ ان کا ووٹ پرسنٹیج پہلے الیکشن 97 کے مقابلے میں بھی کم ہو گیا۔ 97 میں تو انہیں 1.61% ووٹ ملے تھے، لیکن 2002 میں انہیں صرف 0.53% ووٹ ملے، اور وہ اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے بہت کم تعداد میں نسبتاً امیدوار کھڑے کیے تھے 94، تو یہ خود 1 سیٹ کے اوپر منتخب ہو گئے اور پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے آ گئے۔ اس کے بعد اگلے الیکشن 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، وہ فیصلہ بھی میرے خیال میں کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ 2013 میں پھر انہوں نے الیکشن لڑا، اور 2013 میں انہوں نے
28 सीटों पे कामयाबी हासिल की। इन्होंने सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और दूसरी पार्टियों के मुकाबले में, और 28 सीटों पे कामयाबी हासिल की। इनकी सीटों की कामयाबी के तनासिब तो कोई तकरीबन 11% बनता है, लेकिन इनको जो परसेंटेज वोट मिले वो तकरीबन 17% वोट, सारे मुल्क के अंदर जो वोट कास्ट हुए उसके 17% वोट मिले। तो ये 2013 में आप देख रहे हैं कि बतदरीज इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो बुलंद हो रहा है, और आखिरी अब तक का आखिरी जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा 2018 में, उसके अंदर इन्होंने 115 सीटें जीती, जिसमें कामयाबी के तनासब सीटों का तकरीबन 43% बनता है, और इन्होंने कोई 32% वोट हासिल किए। इनके वोट सबसे ज़्यादा थे बाकी पार्टियों के मुकाबले में, लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, यानी हुकूमत बनाने के लिए ये जो सीटों की तादाद थी काफ़ी नहीं थी। तो इसलिए फिर इन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई और पहली बार इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बन गए। ये इनके सियासी सफ़र की अब तक की मैं समझता हूँ हाई पॉइंट था, कल्मिनेशन थी कि आफ्टर ऑल सियासी मैदान में जो आता है वो क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि वो इक़्तिदार हासिल करे। तो इन्होंने जो इलेक्शन लड़े 4, उसके अंदर बिलाखिर ये 2018 के अंदर ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भी उभरे और फिर वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुए। तो वज़ीर आज़म के तौर पे इनको कोई 176 वोट्स मिले, यानी ख़ुद इनकी पार्टी के भी वोट थे और कोई दूसरी पार्टियां जो इन्होंने अपने साथ एक मखलूत हुकूमत बनाई थी उनको भी लिया, और 18 अगस्त 2018 को इन्होंने हल्फ उठाया। ये हल्फ उठाने के बाद ये बड़ी हैरानिक बात है, हल्फ उठाने के बाद जो पहला मेजर अपॉइंटमेंट इन्होंने की बतौर वज़ीर आज़म के, वो ISI के डायरेक्टर जनरल की थी। और ये ISI के जो डायरेक्टर जनरल इन्होंने अपॉइंट किए थे वो कोई और नहीं थे, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर, और ये अक्टूबर 26, 2018 को उन्हें डायरेक्टर जनरल ISI बनाया गया। लेकिन थोड़े अरसे के बाद, यानी तकरीबन यूँ समझिए कि 8-8.5 महीने के बाद, जून 16, 2019 को उन्हें इस ओहदे से तब्दील कर दिया गया और उनकी खिदमात वापस फ़ौज के हवाले कर दी गई। कहा जाता है कि बड़े अजीब हालात में उनका तबादला हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जिसमें उनके कुछ करीबी लोगों की करप्शन के बारे में, उनकी यूँ समझिए कि ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी उनके बारे में रिपोर्ट दी, और इमरान खान साहब ने उसका बुरा मनाया, और उसके नतीजे में उन्होंने फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा कि इनकी खिदमत आप वापस फ़ौज को ले लें। कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं किया। फ़ौज के अंदर भी यकीनन इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया होगा कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के एक शख्स को इस तरह अनसेरिमोनियस अंदाज में वापस भेज दिया जाए, क्योंकि वो तकरीबन 2 साल की अपॉइंटमेंट होती है, वरना तो पाकिस्तान में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब 8 साल तक ISI के डायरेक्टर जनरल रहे थे, लेकिन 2 साल का अमूमन टर्म होती है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को 8 महीने के अंदर या 8.5 महीने के अंदर इस ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। बाद के जो वाक़यात हैं उनका बहुत कुछ ताल्लुक़ इस चीज़ से भी बनता है, और ये इमरान खान साहब की तबीयत को और मिजाज को समझने के लिए भी शायद ये एक अहम इंडिकेटर होगा। अब मैं यहाँ पे बात को रुकते हुए मैं चंद जो बातें करना चाहता हूँ वो ये कि इमरान खान साहब के अब तक की मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं सियासी मैदान में, और मेजर फेलियर्स क्या हैं। मुझे मालूम है इमरान खान साहब में मोहब्बत रखने वाले बहुत लोग हैं, वो बहुत खुश होंगे जब मैं उनकी कामयाबियों का तज़किरा करूँ। शायद वो उतने खुश ना हों जब मैं उनकी नाकामियाँ, जो मेरे नज़दीक नाकामियाँ हैं, उनका तज़किरा करूँ। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि बड़े ऑब्जेक्टिव अंदाज में इस पूरी चीज़ का अहाता करूँ। तो उनकी जो बड़ी कारनामे थे उनके, मैं कोई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं इनकी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो तकरीर थी 27 सितंबर 2019 को बहुत बड़ा कारनामा समझता हूँ।
میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی بھی سیاسی رہنما نے اس لیول کی اسپیچ جنرل اسمبلی میں نہیں کی. سلامتی کونسل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 2 اسپیچز بہت تاریخی ہے, وہ اس کا ایک الگ حیثیت ہے, الگ کانٹیکسٹ ہے, لیکن یہ کوئی خاص موقع نہیں تھا, کوئی کرائسس نہیں تھا, کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے جو اہم ترین باتیں کی وہ اسلام و فوبیا کے بارے میں, مغرب میں جو مسلمانوں کے ساتھ ایک خوف ہے, نفرت کا پارٹ ہے, اس کو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا اور اس کی حقیقت بیان کی اور مغرب کو خبردار کیا کہ اسلام و فوبیا کس طرح سے ایک غلط چیز ہے اور خطرناک چیز ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے, یہ ٹھیک ہے 9/11 کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے وہ مسلمان تھے, لیکن اسلام کا اور کسی بھی ریلیجن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے سری لنکا میں جو سب سے بڑے دہشت گرد تنظیم اور اس کے واقعات تھے اس کا ذکر کیا اور کہا وہاں پہ وہ ہندو دہشت گرد تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو بطور مذہب کے کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے. وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہندو تھے, اور اس طرح اگر کوئی مسلمان بھی دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں تو بہت کنونسنگ انداز میں انہوں نے دہشت گردی کے موضوع پر بھی گفتگو کی. انہوں نے کشمیر کے ایشو کو بھی انٹرنیشنلائز کیا, اور اس وقت کیونکہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر, کشمیر کی آبادی کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا, ان کے اوپر ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ان کی آزاد حیثیت ختم کر کے ان کے اوپر تقریباً محصور بنا دیا گیا تھا, تو اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہاں پہ بڑے افیکٹو انداز میں, اور دنیا کو متوجہ کیا کہ آپ کو اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ورنہ یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اور اگر یہ اس تنازع کے نتیجے میں ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور پھر جنگ ہو جاتی ہے, اور اس جنگ کے میں اندر پاکستان چونکہ چھوٹا ملک ہے, جب اس کی بقا کا سوال اٹھے گا تو پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ اور کیا استعمال کرے گا, اور اگر ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے تو اس کے اثرات صرف پاکستان اور ہندوستان پہ نہیں ہوں گے, پوری دنیا پہ ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے دنیا کو خبردار کیا کہ آپ یہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ان 2 ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو پہلی بات تو یہ کہوں گا میرے نزدیک یہ بہت اہم تھا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا. دوسری بات میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی وزیر اعظم بننے کے بعد جب بھی کبھی ملک سے باہر گئے, ملک کے اندر رہے, انہوں نے قومی لباس پہنا, شلوار قمیض, وہ عموماً پشاوری چپل پہنتے تھے, کبھی جرابوں کے ساتھ کبھی جرابوں کے بغیر, لیکن انہوں نے قومی لباس کے اندر دنیا کے اندر پاکستان کی نمائندگی کی, اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اردو زبان استعمال کی, اور یہاں پہ بھی جو تقریبات تھی ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ سرکولر جاری کیا کہ یہاں پہ آپ اردو زبان استعمال کیا کریں تقریبات میں. 1-2 لوگ جو اردو نہیں سمجھ رہے ہوتے ان کی خاطر اب پورے لوگوں کے لیے انگریزی زبان اڈاپٹ کرتے ہیں. تو میں ایز اے پاکستانی میرا قومی تشخص اور میرا قومی فخر بہت بلند ہوا جب میں نے ان کے یہ اطوار دیکھے, جب میں نے ان کی یہ اس طریقے سے قومی وقار کو بلند کرنے کے جو طریقے دیکھے. تو یہ میرے نزدیک بہت اہم تھا, اور جس اعتماد کے ساتھ وہ بین الاقوامی لیڈروں کے ساتھ ملتے تھے, ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک امریکہ کے صدر سے مل رہے ہیں. یوں لگتا تھا کہ ان کے اعتماد کے سامنے دوسرا فریق جو ہے وہ کسی حد تک مغلوب ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ بہت شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا تھا. انہوں نے یہ تو شخصی پہلو ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جب پاکستان میں کووڈ کی وبا آئی تو اس کووڈ کی وبا کے اندر انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اسے مینیج کیا. بہت سے ملکوں کے مقابلے میں, انڈیا کے مقابلے میں, ایران کے مقابلے میں, ہمارے ہمسایوں کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بہت اچھی مینجمنٹ ہوئی, بہت اچھا کوآرڈینیشن کا انتظام کیا گیا. اور انہوں نے باوجود اس کے کہ ان پر بہت دباؤ تھا, صوبوں کا بڑا دباؤ تھا, سندھ کا بہت دباؤ تھا کہ آپ کاروبار کو بند کر دیں, آپ لاک ڈاؤن کر دیں,
تاکہ یہ وبا سے نجات حاصل کی جا سکے. لیکن وہ واحد آدمی تھے میں نے نوٹ کیا اس وقت جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کاروبار بند ہو گئے تو یہ غریب لوگ جو ڈیلی ویجز کماتے ہیں ان کا کیا بنے گا, ان کے لیے کھانا, ان کا روٹی کا کیا انتظام ہوگا. تو انہوں نے لاک ڈاؤن مکمل نہیں کیا, انہوں نے کاروبار کو چلنے دیا. اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ جب یہ برطانیہ کے مشہور جریدے دی اکانومسٹ نے جب کووڈ کے کچھ عرصے کے بعد جب اس بات کا جائزہ لیا کہ دنیا کے کون سے ملک ہیں جنہوں نے تیزی کے ساتھ اپنے زندگی کو نارملائز کیا ہے, تو اس پہ پہلے نمبر پہ ہانگ کانگ تھا, دوسرے پہ نیوزی لینڈ تھا, اور ٹاپ 5 میں تیسرے نمبر پہ پاکستان تھا. تو پاکستان اس لیے تیسرے نمبر پہ تھا 84% نارملسی کے ساتھ کہ میرے خیال عمران خان صاحب نے وہ پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ یہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ میں ایک تیسری چیز سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کارنامہ تھا. انہوں نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا تھا جو کوآرڈینیشن کا صوبوں کے درمیان, مرکز کے درمیان, فوج کے درمیان, سویلین حکومت کے درمیان اور تمام اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کا ایک بہت بے مثال ادارہ بن گیا. تو یہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یہ ایک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کووڈ کی کانٹیکسٹ میں کہ کس طرح سے انہوں نے اس سے پاکستان میں کووڈ کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ پہلے غالباً سربراہ تھے حکومت کے جنہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کیا اور کہا کہ پاکستان کا انوائرمنٹ بہت خراب ہو گیا ہے, یہاں کے اندر یہاں میں پولوشن بہت ہے, ہوا بہت خراب ہو گئی ہے. تو انہوں نے ٹری پلانٹیشن کا پروگرام بنایا, ملین ٹری سونامی اور پھر بلین ٹری سونامی. یہ بہت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے کامیاب نہیں رہے جتنے کامیاب ہونے چاہیے تھے, ہو سکتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان میں انوائرمنٹ کو ایک اسٹیٹ ترجیح, اسٹیٹ پریارٹی کے طور پر اڈاپٹ کیے گا. تو میں اس کو سمجھتا ہوں یہ چوتھا ان کا بڑا کارنامہ تھا. پانچواں بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی پوری آبادی کے لیے صوبہ پروونس ٹو پروونس یہ کام کیا. پہلی بار صحت کارڈ جاری کیے گئے. یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اس کارڈ کو لے کے ٹاپ ناچ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر علاج کے لیے جا سکتا تھا, ہاسپٹلائزیشن کے لیے جا سکتا تھا, مہنگے ٹیسٹ ہو سکتے تھے. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی یہ کارنامہ انجام دینا ممکن نہیں ہوتا. ہماری تو پھر آمدنی بڑی محدود ہے, اگرچہ اب وہ اس انداز میں باقی نہیں رہا, اب اس کی کچھ فیسلٹیز کم ہو گئی ہیں, لیکن جس زمانے میں انہوں نے یہ جاری کیا تھا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو میرے خیال میں ہمیشہ ایک ماڈل کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو احساس پروگرام تھا ثانیہ نشتر صاحبہ کی سربراہی میں, انہوں نے اس کو لانچ کیا اور جس طرح ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے غریب لوگوں کا ڈیٹا بیس بن گیا اور غریب لوگوں کو امداد کی ترسیل ان کے گھر پہ ہونے لگ گئی, وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے تھے, کسی کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا تھا. تو یہ بہت بڑا کام تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو بھی اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال چونکہ عمران خان صاحب سربراہ تھے تو بڑا کریڈٹ تو انہی کو جائے گا. تو یہ احساس پروگرام بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. انہوں نے فیٹف کے اوپر جو ہم پہ پابندیاں لگی تھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے, ہم گرے لسٹ میں آ گئے تھے اور کئی سالوں سے چلے آ رہے تھے. اگرچہ پچھلی حکومت نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کر لیا تھا کافی, اور انہوں نے اس کو بہرحال ایک انجام تک پہنچایا اور ہم تقریباً گریڈ لسٹ سے باہر آ گئے تھے ان کی جب حکومت ختم ہوئی. اس دوران جو اکانومی کا حال تھا اس کے بارے میں بہت سے خیالات پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے جسٹیفائیڈ ہوں کہ اکانومی کے بارے میں ان کے اقدامات سارے درست نہیں تھے, میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی 2022 میں جو ان کا آخری سال تھا 21-22, اس میں اکنامک گروتھ 6.5% تھی, جو بہت ہائی لیول آف اکنامک گروتھ تھی. یہ بھی ان کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے. پھر انہوں نے
मुख्तलिफ वजारतों की परफॉर्मेंस को नापने का एक प्रोग्राम शुरू किया, मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस इवेलुएशन। ये बड़ा दिक्कत तलब काम था। मुझे मौका मिला जाके ये इवेलुएशन कैसे हो रही है वहाँ बैठ के इस्लामाबाद में, ये उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये बैठ के इंतज़ाम होता था। तो ये बहुत, फिर उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज़ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उनको अवार्ड भी दिए, तो उससे दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी ख्याल पैदा हुआ कि उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। ये बहुत, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस को उसके लिए पैमाने बनाना और फिर उसे नापना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये इमरान खान साहब ने किया, तो ये मैं उनका एक बड़ा कारनामा समझता हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट्स स्टेट बैंक की तरफ से जारी हुए, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज रिमिट हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक मैं कारनामा समझता हूँ। फिर मैं भी ये समझता हूँ कि उन्होंने ये तो सियासी तौर पे जो कारनामा सर अंजाम दिया, ये हुकूमत पे जो कारनामे सर अंजाम दिए, बहैसियत एक सियासी लीडर के उनका एक और बड़ा कारनामा है, सियासी जमातें अपनी फंड रेजिंग कैसे करती। उन्होंने पहली दफ़ा साइंटिफिक बुनियादों पे अपनी सियासी जमात पीटीआई के लिए फंड रेजिंग का इंतज़ाम किया। मैंने इनके फंड रेजिंग, चूँकि मैं सियासी जमातों के ऑडिटेड अकाउंट्स को बड़े गौर से देखता हूँ जब वो छप जाते हैं, पिछले 12-15 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैंने इनके अकाउंट्स को देखा है कि उसके अंदर किस तरह से हर चीज़ तकरीबन डॉक्यूमेंटेड होती है। दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज रहते हैं, वहाँ उन्होंने पीटीआई की शाखें कायम की और वहाँ पे लोकली रजिस्टर कराएं ताकि टैक्स का जो बेनिफिट है वो लोगों को मिल सके। उसकी वजह से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, शायद ऑस्ट्रेलिया भी, इन मुल्कों के अंदर तरसील ज़र इस पार्टी को जो अमाउंट है वो आना शुरू हुआ। तो ये पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसको एक साल के अंदर 1 बिलियन रुपए, 1 अरब रुपए उसने फंड रेज किए। और उसकी जो सेकंड पार्टी थी जिसने ये फंड रेज किए थे, उनके मुकाबले में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, लेकिन वो 596 मिलियन था, यानी वो ½ बिलियन के करीब था। तो उनका तकरीबन डिस्टेंट कंपेटिटर थे। तो इमरान खान साहब का ये भी बड़ा कारनामा था, अपनी शख्सियत के बल पे, अपने एतमाद के बल पे उन्होंने पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से फंड रेजिंग की। अगरचे उनकी इस डॉक्यूमेंटेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी हुआ कि उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग की है, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। ये मामला इलेक्शन कमीशन इस पर तहकीक कर चुका है और इसमें उन्होंने इनको मुजरिम भी करार दिया है पीटीआई को उनके ऊपर, लेकिन अभी ये मामला अदालत में है और बिलाखिर इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत वेल डन। कैंपेन फंड्स का जो हिसाब देना होता है इलेक्शन कमीशन को, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने एक एक आदमी को जिसने कैंपेन में फंड दिया था उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड के साथ एक पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा कराया। और किसी पार्टी के मैं इतने कंप्लीट अकाउंट्स नहीं देख सका। और भी पार्टियों ने जमा कराया लेकिन वो इतने कम्प्रिहेंसिव नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके मेजर कारनामे थे जो इन्होंने सरंजाम दिए, इनकी कामयाबियाँ थी। अब इनके जो इतनी बड़ी कामयाबियाँ नहीं, उनकी कुछ नाकामियाँ भी थीं, उन नाकामियों का भी जिक्र कर दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने पार्टी में भी, वो खुद चूँकि इतने असर और रसूख वाले आदमी हैं, इतने मकबूल हैं कि शायद उन्हें एक बड़ी टीम की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कभी सियासी जमात में। तो सियासी जमात का काम तो चलता रहा, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर के वो को बहुत अच्छी टीम अपने गिर्द जमा नहीं कर सके। जो काबीना उन्होंने बनाई उसके अंदर चंद लोग तो आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अक्सर लोग वो थे जो कि बहुत अच्छे काबीना के वज़ीर की हैसियत नहीं हो सकी उनकी, और उसकी वजह से उनकी जो हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस भी को बहुत अच्छी नहीं रह सकी। इसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा
اور پنجاب میں جو اپنے چیف منسٹرز منتخب کیے وہ بھی ان کی ایک ویک ٹیم کے ممبر تھے. یہ دو بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھی. چیف منسٹر کی اب پوزیشن پاکستان میں ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو اگر پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ مور دین 50% پاپولیشن، اس کی اگر وزیر اعلیٰ آپ ایک ایسے شخص کو بنا دیں گے جس کا نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی بڑی اہلیت ہے اور معلوم نہیں آپ نے کس بنیاد پہ اسے وزیر اعلیٰ بنایا، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی تھی. ایک کمزور ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے وہ بطور وزیر اعظم، اور اس حیثیت میں کہ ان کی دو صوبوں کے اندر ان کی حکومت تھی اور مرکز میں بھی حکومت تھی. تو ویک اینڈ پور ٹیم سلیکشن یہ ان کی پہلی کمزوری تھی. دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے جب خیبر پختونخوا میں حکومت سنبھالی تو یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنی مرکز میں الیکشن کے لیے مرکز میں حکومت کے لیے کوئی اپنی پریپریشن کر لیتے، لیکن سارا وقت انہوں نے ایجیٹیشن میں خرچ کیا. 2013 سے 2018 تک ان کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایجیٹیشن بھی کرنا تھا تو کر لیتے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی سیریس پریپریشن بھی کرتے، کوئی ٹیم بلڈنگ کرتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا. انہوں نے یہ دوسری بڑی کامیابی تھی، دوسری بڑی ناکامی تھی. تیسری بات یہ تھی کہ ان کی جو مینجمنٹ تھی خاص طور پہ فارن ریلیشنز کے معاملے میں وہ کافی سلاپی تھی، کافی غیر معیاری تھی، کافی یوں سمجھیے کہ اس کے اندر غیر ذمہ داری کا عنصر تھا. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے ملیشیا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک سمٹ کرانے کا اعلان کیا، بغیر سوچے سمجھے کیا، بغیر مشورے کے کیا، اور فارن آفس سے پراپر مشورہ نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عرب ناراض ہوا، انہیں اپنی یہ سمٹ کا فیصلہ واپس لینا پڑا. تو ہم ترکی اور ملیشیا کے سامنے بھی ہماری سبکی ہوئی اور سعودی عربیہ بھی ناراض ہوا، تو یہ اور UAE بھی ناراض ہوا. تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کیا. پھر اس معاملے میں چائنا کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز کی مینجمنٹ کو بہت اچھی نہیں تھی. جب چائنا کے صدر مملکت آ رہے تھے پاکستان کے دورے پہ اور یہ اپنا دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 2014 میں، تو اس وقت بھی انہیں کہا گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اپنا دھرنا مؤخر کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اور چائنا کے ساتھ بعد میں جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ بھی سرد موری کا شکار ہوا. تو یہ بھی ان کی ایک خارجہ پالیسی کی کمزوری اور خامی تھی. اور تیسری بات تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انہوں نے پھر بعد میں اپنی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں ہی جو سائفر کا ایک جلسہ عام میں جس کا اعلان کیا، اس کے پھر جو ہمارے تعلقات پہ اثرات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے. تو یہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں، لیکن اوورآل ان کی خارجہ پالیسی کے معاملات میں غیر ذمہ داری اور سلاپینس نظر آتی ہے. یہ ان کی تیسری بڑی کمزوری تھی. چوتھی ان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے جب آپ کولیشن بناتے ہیں، جب آپ مخلوط حکومت بناتے ہیں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، ان کے بات سننی پڑتی ہے. کہیں مان لیتے ہیں، کہیں منوا لیتے ہیں، لیکن ایک مستقل ڈائلاگ رکھنا پڑتا ہے ان کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے. تو ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں تھے، ان کو مینیج نہیں کر سکے. ان کے بڑے کولیشن پارٹنرز تھے، جیسے MKM تھی، جیسے بلوچستان عوامی پارٹی تھی، جیسے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل تھے. یہ ساری ان کے ساتھ پھر ناراض ہوئے اور پھر ان سے علیحدہ ہو کے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ PDM کے ساتھ چلے گئے. تو یہ ایک ناکامی تھی کہ وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکے. ٹھیک ہے، اس میں دوسرے فیکٹر بھی ہوں گے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی افیکٹ کیا ہوگا، لیکن یہ دوسرے فیکٹر تو ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ان کی خامی تھی. اور یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی ورکنگ ریلیشن قائم نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی تھی. آپ اپوزیشن کو برا سمجھتے ہیں، آپ ان کو تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہونا. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہو رہی ہے تو آپ جو آئین میں دیا گیا ہے کنسلٹیشن وہ بھی نہیں کر رہے، خطوط کے ذریعے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، ویسے آپ نہیں ملتے. بالا کوٹ کے اوپر انڈیا کا حملہ ہو گیا ہے تو اس موقع پہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے انڈیا کو پیغام دینا ہے اسٹرینتھ کا،
آپ اس موقع پہ بھی نہیں آتے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیج دیتے ہیں. تو اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہونا ایک ناقابل معافی جرم تھا میرے خیال میں. بہت غلط بات تھی اور اس سے میرا خیال سیکھنا چاہیے ان کو فیوچر میں اپنی اسٹریٹجی بناتے ہوئے. ان کو وہ چور سمجھتے ہیں, ان کو وہ غلط سمجھتے ہیں, لیکن وہ بہرحال الیکٹڈ لیڈرشپ ہے. جس طرح آپ الیکٹڈ ہیں اس طرح وہ بھی الیکٹڈ ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ کو اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ چلانی ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی غلط باتیں مانیں, ان کو کوئی کنسیشن دے, یہ بالکل کہنے کا مطلب نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ گفت و شنید چلنی چاہیے. ان کے ساتھ جن معاملات میں وہ جائز ہیں ان کے مشوروں کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان کی ایک بہت ہارش قسم کی اگریسو پالیسی رہی اپنے مخالفین کے بارے میں. ان کی زبان, ان کے اوپر تنقید کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن آپ ایک ڈیموکریٹک پالیٹی کا حصہ ہیں. آپ کو جو زبان استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے پبلک میں شاید اس کو زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہو جاتی ہو, لیکن اس کے اثرات بہت برے پڑتے ہیں. پھر مخالفین بھی آپ کے بارے میں وہ استعمال کرتے ہیں, زبان اور پورا ماحول پولیوٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی غلطی تھی. ایک اور ساتویں بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ISI کے اوپر بہت ریلائے کیا. اوور ریلائنس آن ملٹری اینڈ اسپیشلی ISI, یہ درست نہیں تھا. کسی بھی منتخب سیاسی رہنما کے لیے ان کے اوپر ریلائے کرنا ایک بہت بڑی خامی تھی. اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں تو قانون پاس کرانے کے لیے بھی ایجنسیوں کو بلاتا تھا کہ وہ آپ کولیشن پارٹنرز کو ذرا مارشل کریں اور لے کے آئیں اور وہ ووٹ دیں تاکہ قانون پاس ہو. بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی ان کو یہ کرنا پڑتا تھا. تو یہ بہت ہی قابل اعتراض بات تھی, بہت ویکنس تھی ان کی. ان کا توشہ خانہ کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل اعتراض اور irresponsible کنڈکٹ تھا. یہ غیر قانونی بات نہیں تھی کہ آپ نے توشہ خانے کے گفٹس لیے, لیکن ان گفٹس کو لینے کے بعد ان کو مارکیٹ میں بیچا اور پھر اس طرح سے بیچا کہ اس کی خبر گفٹ دینے والے کو بھی ہو گئی. تو ہمارا وقار کیا رہا اور آپ کا وقار کیا رہا؟ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کو اختیار تھا, لیکن یہ اختیار کا اچھا استعمال نہیں تھا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اختیار بھی نہیں تھا, کیونکہ جو رولز کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ یہ ریٹینشن کر سکتے ہیں, گفٹ کی ریٹینشن کر سکتے ہیں, یعنی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. پہلے 25% دے کے کر سکتے تھے, پھر انہوں نے اس کو 50% کر دیا. یہ کر سکتے تھے, لیکن یہ کوئی کنڈکٹ نہیں ہے کہ آپ اس لیول پہ ہوں اور آپ یہ تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اس کا پروفٹ کمائیں. یہ میرے خیال میں, اور آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں آپ کے شایان شان نہیں تھا. یہ بھی میں اس کو ایک بہت کمزوری اور خامی سمجھتا ہوں اور ویکنس سمجھتا ہوں جو ڈیمانسٹریٹ کی گئی. اور پھر انہوں نے دیکھیے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے, پاکستان کی ایک ریالٹی ہے کہ آپ کو تمام اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرنے پڑتے ہیں, مینیج کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کوئی آئین کے خلاف بات ماننے کی تو ضرورت نہیں ہے, اور اگر کوئی آپ کو آئین کے خلاف کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ ریزائن کر دیں, وہ نہ مانیں. لیکن آپ کو ایک ریلیشن شپ تو مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے اپوائنٹمنٹ DGISI کی اپوائنٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھداری سے کام نہیں لیا. آپ نے ایک خاص پرٹیکولر DGISI کو پرسنلائزڈ کر کے اس کو فیور کیا, اور دوسری کوئی اپوائنٹمنٹ کو آپ نے ریزسٹ کیا. فوج کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اگر آپ فوج سے باہر کے کسی آدمی کو اپوائنٹ کر رہے ہوتے تو شاید آپ کا نقطہ نظر ٹھیک تھا, لیکن آپ نے فوج سے ایک آدمی کو لے کے ڈائریکٹر جنرل بنایا ہے, تو آپ کو فوج کے جو رولز ہیں اور جو ان کی روایات ہیں ان کے مطابق آپ کو ان کا احترام کرنا پڑے گا. تو آپ نے یہ نہیں کیا. یہ بھی ایک افسوسناک چیز رہی ان کے دور حکومت میں. پھر ان کا یہ تھا کہ مختلف اداروں کے اوپر یہ بہت شدید ہارش تنقید کرتے رہے. الیکشن کمیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی تنقید, لیکن اگر تنقید جسٹیفائڈ بھی تھی تو اس کو گریسفلی بھی کیا جا سکتا تھا, اس کو مکالمہ بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر بڑے جہاں دیدہ لوگ موجود ہیں جو گفتگو کا فن جانتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کو بھیجتے کہ وہ جا کے بات کریں چیف الیکشن کمشنر سے, آپ کو جن چیزوں پہ اعتراض تھا. لیکن آپ نے ان کے اوپر بہت تنقید کی, ان کو کہا کہ تو PMLN کا نمائندہ ہے,
حالانکہ آپ نے خود ہی ان کا نام پرپوز کیا تھا. بہت بڑی ویکنیس ہے یہ کہ آپ جس کا نام پرپوز کیا اس کی وجہ سے وہ چیف الیکشن کمشنر بنا. اب آپ اس کے اوپر مستقل تنقید کر رہے ہیں اور اسے ایک فرد پہ نہیں کر رہے, پورے ادارے پہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پورے کا پورا جانبدار ہے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں. تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی کمزوری تھی میں سمجھتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اپنے سپورٹرز کو, اب آپ کی مرضی کے برخلاف تو نہیں ہو رہا ہوگا, انلیش کر دیا آپ نے فوج کے اوپر, فوج کے افسروں کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر. جو بھی آپ کا مخالف تھا وہ میڈیا میں تھا, وہ سیاست میں تھا, وہ فوج میں تھا, جس کو آپ نے اپنا مخالف سمجھا, سوشل میڈیا کے اندر اس کے اوپر اتنے برے الفاظ میں تنقید کی گئی, اس کی فیملی کے اوپر تنقید کی گئی. معلوم نہیں آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا کہ میں اس طرح سے لوگوں کو ڈرا کے یا ہراس کر کے ان کے اوپر قابو پا لوں گا. تو یہ میرے خیال میں درست طرز عمل نہیں تھا. ججز کے اوپر بھی آپ کی تنقید ہوئی. ابھی بھی اس وقت موقع پہ جب میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے آفیشیل جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس سے تنقید ہو رہی ہے, ان کو منافق تک کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ جو جج تھے دلاور صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کو ان کے اوپر ان کو سزا سنائی تھی, ان کے اوپر اتنی ہراسمنٹ ہوئی کہ اس نے باقاعدہ خط لکھا ہائی کورٹ کو کہ میں برطانیہ میں تھا جب ٹریننگ کے لیے, وہاں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا, یہاں میرے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے اور اتنی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری حفاظت کا بندوبست کریں, مجھے ٹرانسفر کر دیں کسی محفوظ جگہ پہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کنڈکٹ اپنائیں گے تو پھر آپ کے خلاف اگر کارروائیاں ہوں گی تو آپ اس کی شکایت نہیں کر سکیں گے. یہ بہت ہی غیر جمہوری, غیر ذمہ دارانہ اور میں سمجھتا ہوں غیر مہذب طریقہ کار ہے. اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہی ہو رہا ہے تو آپ کو ان سب لوگوں کو روکنا چاہیے, اس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب ان کے اپنے 3 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے بہت پیشنیٹلی وقت سے پہلے آگے بڑھ کے ان کو پھر 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی. یہ کس بنیاد پہ دی آپ نے؟ بعد میں آپ نے جو شکایات آپ نے کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ کو بہت اچھا سوچا سمجھا نہیں تھا, بلکہ ایکسٹینشن چیف آف آرمی سٹاف کو دینا ان پرنسپل ایک غلط اور بری بات ہے. آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور بعد میں آپ کو یو کیم ٹو ریگریٹ دیٹ. لیکن آپ نے وہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی, یہ بھی آپ کی خامی اور کمزوریوں میں شمار ہوگا. آپ نے سائفر کے بارے میں جو پبلک میں سپیچ کی 27 مارچ کو اسلام آباد کے اندر, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط کنڈکٹ تھا. آپ اس پہ اعتراض کرتے, آپ اس کے اوپر احتجاج کرتے, آپ اس کے اوپر جو بھی ڈپلومیٹک چینلز تھے اویلیبل تھے ان کے استعمال کرتے ہوئے آپ سختی کے ساتھ اس کے اوپر اعتراض کرتے. لیکن پبلک کے اندر یہ ڈپلومیسی کی چیزیں پبلک کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں, ضروری ہیں. تو اس کے لیے اس طرح کا طرز عمل اپنانے سے دوسرے ملکوں کا بھی ایک غلط میسج جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عمران خان صاحب کی غلطی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہا تھا تو اس موقع پہ انہوں نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کہہ کے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ریجیکٹ کروایا اور پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. یہ بھی ایک غیر آئینی کام تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جو بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریسٹور کیا. سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اچھا کام ہوتا, لیکن آئینی اور قانونی طور پہ یہ بالکل غلط بات تھی جو کی گئی ہے. میں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اپروو ہو گیا تو 125 یا 123 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے ان کو قومی اسمبلی سے ریزائن کروا دینا انتہائی بڑی غلطی تھی, ہمالیہ جتنی غلطی تھی. آپ ایجیٹیٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ کرتے پبلک میں, اس سے کون روک رہا تھا آپ کو, لیکن آپ کو اسمبلی کا فورم بھی حاصل تھا, آپ نے وہ فورم چھوڑ دیا اور اس امید پہ کہ شاید اس کی وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, الیکشن کال ہو جائیں گے. آپ کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور یہ غلطی تھی. آپ پھر نئی آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے کوئی آپ کی کنسلٹیشن نہیں ہو سکی,
آپ اسمبلی کے اندر غلط قانون پاس ہوتے رہے, آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو اسمبلی میں چیلنج کرتے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا. اگر یہ آپ کا فیصلہ تھا تو بھی غلط تھا, اور اگر کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تو بھی آپ اس کے چونکہ الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر آپ تھے تو آپ کی غلطی شمار ہوگی, یہ پی ٹی آئی کی غلطی شمار ہوگی. اس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں جہاں آپ کی حکومتیں تھیں, ان کو ڈیزالو کرنا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں اتنی غلطی تھی جس سے آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے بہت روکنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے تو پبلکلی اس بات سے آپ کو روکنے کی کوشش کی, پرویز الہی صاحب نے, لیکن آپ نے ان کو بھی ڈیزالو کیا. اس سے ملک کے اندر آئینی طور پہ ایک خرابی پیدا ہوئی, ایک ڈسرپشن پیدا ہوئی, اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں الیکشن ہو جاتے, وہ بھی نہیں ہو سکے, اور ایک آئینی میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشن ہوئی. چونکہ یہ 5 اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن ہوتے تو شاید یہ وائلیشن کی نوبت نہ آتی, لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ کا ان 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ خود آپ کے اپنے حق میں یہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ غلط تھا, میں سمجھتا ہوں. اسی طرح سے آپ نے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ آف نیو ڈی ایچ ای ایس آئی کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے, وہ بھی کوئی درست نہیں تھے, یہ بھی آپ کی بڑی غلطی تھی. مثلا آپ نے پہلے لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم کے اپوائنٹمنٹ سے اختلاف کیا, آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی جب اپوائنٹمنٹ آ گئی تو آپ نے اس اپوائنٹمنٹ کو تبدیل کیا, اور آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ کا الگ لیٹر جاری کیا. پھر آپ نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ایفیکٹو ڈیٹ کو چینج کیا, جو اکتوبر کے بجائے نومبر پہ لے گئے. تو یہ ساری مینجمنٹ کی میں سمجھتا ہوں خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ کچھ خامیاں اور کمزوریاں تھیں جن کا میں سمجھتا ہوں ذکر کرنا ضروری تھا. لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں, اور ممکن ہے وہ اس وقت مقبول ترین سیاسی رہنما بھی ہوں, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ کوئی اس کے بارے میں ایک حتمی اتھارٹیٹیو پبلک اوپینین پول موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہو, لیکن پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں. اور ان کی ایک تو مقبولیت الیکشن کے اندر جو انہوں نے کامیابی حاصل کی, جو پرسنٹیج ووٹس لیے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ جلسے کرتے تھے تو ان کو وہ طریقے اختیار نہیں کرنے پڑتے تھے جو ملک کے اکثر سیاسی جماعتوں کو کرنے پڑتے ہیں, کہ وہ لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کے لاتے ہیں, ان کو کھانے کھلاتے ہیں. ان کی صرف کال کرنا عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. تو ان کی مقبولیت سے کوئی انکار نہیں ہے. ان کی اتنے مقبول ترین سیاسی لیڈر کا اس وقت جو انجام ہے, میں نہیں سمجھتا کہ حتمی انجام ہے, وہ انشاءاللہ اس انجام سے باہر آئیں گے, لیکن اس وقت بھی جو انجام ہوا ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. 9 مئی کے واقعات بذات خود کتنا غلط بات تھی. عمران خان صاحب کو اس کی مذمت کرنے میں کئی دن لگ گئے. اگر وہ فوری طور پہ واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے, اپنے لوگوں کو روکتے, تو شاید اس کا میسج ڈیفرنٹ ہوتا, اس کا انجام ڈیفرنٹ ہوتا. لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں, پاکستان کی ایز اے کنٹری سبکی کا بہت باعث بنے ہیں, پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کا باعث بنے ہیں. تو یہ بہت بڑا قصور ہے آپ کا, جس کی سزا نہ صرف آپ بھگت رہے ہیں, آپ کی پارٹی بھگت رہی ہے, بلکہ پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. آپ جیسے مقبول لیڈر سے قوم کو محروم کر دینا, یہ بھی ایک ملک کی بدقسمتی ہے. 3 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. یہ بہت سیریس اٹیمپٹ تھی ان کی زندگی پہ. یہ پنجاب کے شہر, سینٹرل پنجاب کے شہر وزیر آباد میں یہ حملہ ہوا. وہ اس وقت ایک ٹرک کی ٹاپ پہ کھڑے ہوئے ایک آزادی مارچ, ایک ایسے مارچ کی قیادت کر رہے تھے جس کا نام آزادی مارچ 2 انہوں نے دیا تھا, اور یہ حکومت کے خلاف ایک مہم تھی. اور یہ ایک مارچ جو لاہور سے شروع ہوا تھا اور یہ اسلام آباد کی طرف جانا تھا, اس کی قیادت کر رہے تھے. ان کے باقی رہنما بھی ان کے ساتھ ٹرک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اور وہ تقریر کر رہے تھے یا تقریر کرنے والے تھے جب ان کے اوپر یہ حملہ ہوا. معجزانہ طور پر وہ محفوظ رہے, لیکن ان کی ٹانگ کے اوپر گولی کے کچھ حصے لگے, جس سے وہ کئی ہفتوں تک
اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ چلیں یا کسی جلسے میں یا جلوس میں جا سکیں. انہیں بڑی تیزی کے ساتھ لاہور میں لایا گیا، شوکت خانم ہاسپٹل میں. وہاں ان کی آپریشن ہوا، مرہم پٹی ہوئی اور وہ معجزانہ طور پہ بچ گئے. لیکن یہ بہت ہی ایک سیریس کام تھا. بعد میں جو ان کے خلاف اس قاتلانہ حملے کے خلاف جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ بھی درج نہ ہو سکی، یا کم از کم اس انداز میں درج نہ ہو سکی جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے تھے. باوجود اس کے کہ پنجاب میں اس وقت خان صاحب کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پرویز الہی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے. اور بعد میں جو پولیس نے حرکتیں کی اس سے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سارے قاتلانہ حملے کو کور اپ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہی. اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس پہ بھی کوئی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آئیں، اور یہ ابھی تک بات راز میں چھپی ہوئی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا یا کروایا تھا اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور کیا مقاصد تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انجام مقبول ترین لیڈروں کے پاکستان میں ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف صاحب اور اب یہ عمران خان صاحب، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا کیا نظام ہے، اس میں کیا خرابی ہے. اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ انتظامات کرنے چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس طرح مقبول ترین لیڈروں کی بلی چڑھاتے چڑھاتے، ان کو قربان کرتے کرتے، ان کو وکٹمائز کرتے کرتے، اور ان کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کی غلطیوں کا بھی خمیازہ قوم کو بھگتتے بھگتتے، یہ درست نہیں ہے. ہمیں اپنے نظام کو درست کرنا چاہیے. بہت شکریہ.